نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال علیہ الصلاۃ والسلام انہ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انبیاء علیہ السلام میں جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اس سلسلے میں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقے میں اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی بھی آتا تھا اپنی امت کو قیامت کے احوال بتایا کرتا تھا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جب وہ اپنی امت کے سامنے قیامت کے احوال ذکر کیا کرتے تھے تو سب سے بڑی نشانی یہ بتایا کرتے تھے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ نشانیاں ہوگی، اور ان میں سب سے بڑی علامت نشانی یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ انبیاء گزشتہ یہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھ لو، سن لو، جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل نزدیک ہو جائے گی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ ان کے متعلق بھی موجود ہے کہ انہوں نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتایا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے۔ ان کی نشانیاں بھی بتلائی گئی کہ پتھریلی زمین پر تشریف لائیں گے، کھجوروں والی سرزمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ تمام نشانیاں بتا کر وہ آسمان دنیا پر اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، روح اور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب آئیے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بہت سی روایات ان کو جمع کیا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی صحابہ اکرام نے مختلف مقامات پر یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ اب قیامت کب آئے گی؟ گزشتہ انبیاء تشریف لاتے تھے، ان کے نزدیک ایک بہت بڑی علامت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ہونے کی ہوا کرتی تھی کہ اب آخری نبی تشریف لے آئیں گے، قیامت نزدیک ہو جائے گی۔ اب آخری نبی سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی، تو بہت سی روایات ان میں علماء کرام نے یہ کیا کہ بعض نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن میں کچھ علامات تمہیں بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا اگر وہ علامات پوری ہو جائیں تو قیامت بالکل نزدیک ہے اور قیامت کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی روایات میں علامات قیامت کو ذکر کیا ہے۔ محدثین اکرام نے ان کو 2 طرح سے تقسیم کیا ہے، ایک بڑی بڑی نشانیاں، ایک چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔
بڑی علامات میں سے ان کا تذکرہ جس طرح عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اسی طریقے سے دجال کا خروج ہوگا، اور یاجوج ماجوج حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی نکلیں گے، پھر وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے اور پھر دنیا میں امن ہی امن ہوگا۔ یہ بڑی بڑی علامات ہیں، اور چھوٹی چھوٹی علامات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی علامات وہ تقریباً پوری ہو چکی، میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چوری چکاری کا عام ہونا، امن کا تباہ ہو جانا، اور سر عام جو ہے بے حیائی کا عام ہو جانا، یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بیان کیا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اب آخری نبی تشریف لے آئے، اس کے بعد آپ نے قیامت کی علامات یہ بیان کی کہ کچھ بڑی علامات کچھ چھوٹی علامات پوری ہوں گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی۔ غور سے تھوڑا سا اس کو سوچئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ دیکھو ہوں تو میں ہی اللہ کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ذہن میں رہے، یاد رکھنا 30 جھوٹے نبی اس دنیا میں آئیں گے، 30 جھوٹے نبی، اور وہ آ کر کہیں گے کہ میں نبی بنایا گیا ہوں۔ چنانچہ ان کی ابتدا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب دور نبوت سے ان لوگوں کی ابتدا ہوئی تو ان کے متعلق بھی آپ نے خبر دی کہ یہ 30 آئیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کی علامات جہاں بہت سی آپ نے بیان فرمائی، وہاں ایک علامت یہ بھی ہے کہ 30 پورے ہوں گے تو قیامت آئے گی۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ 30 جھوٹے جو بڑے دجال ہوں گے، بڑے کذاب ہوں گے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، بہت بڑے فراڈیے ہوں گے، اور آ کر دجل کریں گے اور مجھے آپ کو ختم نبوت کے اس اہم عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے خطبہ میں میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اعزاز میں نازل ہونے والی آیت کو تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40 سورہ احزاب میں ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ہم اکثر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ان الفاظ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ صرف یہ ایک آیت نہیں، اس کے علاوہ بھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ 100 سے زائد آیات مبارکہ جس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے بزرگوں کے اقوال اور تفاسیر نقل کر کے اس آیت کے ذیل میں یہ نقل کیا گیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کا مقصد
حضور کی ختم نبوت کو بتانا ہے کہ آپ اس انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب کوئی بھی اس آیت سے کیسا بھی مطلب نکالے تو پھر حضرت نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں یہ چیلنج بھی کیا کہ 1400 سال کے مفسرین الحمدللہ ان کا اس بات پر اتفاق ہے، انہوں نے شرح کی، تفسیر کی، اس کی وضاحت کی، یہی مسئلہ لکھا کہ اس آیت کا مقصد حضور کی خاتمیت کو بتانا ہے، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کو ذکر کرنا ہے، نہ یہ کہ کسی اور مسئلے کو ذکر کرنا ہے۔ تو امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ جہاں میں نے خطبہ میں اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اس کے ساتھ ایک میں نے چھوٹی سی حدیث مبارکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کو بھی ذکر کیا۔ دیکھیں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث شریف میں خود تشریف فرما رہے ہیں کہ انا خاتم النبیین، یہاں تک جملہ مکمل ہو چکا تھا کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی میں آخری ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ معلوم تھا کہ اب قیامت تک لوگ ایسے پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے جو کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہاں سے بعض حضرات ہمارے عام مسلمان دوستوں کو، جن کو دین سے کچھ دوری ہوتی ہے، معلومات نہیں ہوتی، عقیدت کی حد تک تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، لیکن بعض اہل فتن لوگ، ایسے لوگ جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے لا نبی بعدی، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی تو آ گیا، اور ان کے آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ الیاذ باللہ ختم نبوت پر جناب ختم نبوت باقی نہ رہی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوئے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں، مسلمان یہ عقیدہ ایمان رکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کی ابتدا، سلسلہ نبوت کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرات انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ کی تعداد میں تشریف لائے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت فرما دی، نبوت کو ختم فرما دیا، آپ کے سر پر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا۔ اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ کے بعد اللہ کی ذات کسی کو نئی نبوت نہیں دیں گے۔ باقی رہی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ جب تشریف لائیں گے، ہاں تشریف لائیں گے، اور ان کے تشریف لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ تشریف لائیں گے، آپ کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی اب نئی نبوت نہیں دی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور باقی رہی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پہلے سے نبی ہوں گے،
اور ان کے آنے کی پیشن گوئی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجعون الیکم قبل یوم القیامہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے پہلے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ تشریف لا کر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور لوگوں کو بھی اسی پر چلنے کا درس دیں گے، خود بھی اسی پر چلیں گے اور لوگوں کو بھی اسی پر چلنے کا درس دیں گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بعض وہ لوگ جو ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں، شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو بعض لوگ جنہیں معلومات نہیں ہوتی وہ اس قدر ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے اندر ان وسوسوں کو جنم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت علماء فرماتے ہیں اس میں کسی مسلمان کو شک بھی ہو گیا، پتہ نہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے تو وہ آخری ہوں گے، اس طرح سے سمجھ لینا یا دل میں وسوسے کا پیدا ہو جانا، یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے اور علماء کرام سے عقیدہ ختم نبوت کے اس اہم عنوانات پر معلومات حاصل کی جائیں تاکہ ہم سب کا ایمان محفوظ رہے۔ میں آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے، بڑے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آئیں گے، اب ہمارا ایمان ہے کہ یہ آئیں گے، پھر ہی قیامت آئے گی۔ میں نے آپ نے نہیں کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ آئیں گے تو یہ آئیں گے۔ ان کی ابتدا دور نبوی سے ہو گئی۔ اسود انسی آیا، مسلمہ کذاب آیا، طلحہ اسدی آیا، ایک عورت بھی آئی جس کا نام سجہ بنت حارث تھا۔ بھائی تو کیسے نبی بن گئی؟ نہیں جی مجھے تو نبیہ بنا دیا گیا۔ بھائی کیسے بن گئی؟ آج تک کوئی نبی ایسا نہیں پیدا ہوا جس کسی عورت کو نبوت دی گئی ہو۔ نہیں جی مجھے بنا دیا گیا، کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ جھوٹے آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آج کے دور میں کتنے لوگ ایسے آ گئے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 22 یا 23 آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آئیں گے، تو علماء کرام آج کے دور میں حضرات اکابرین کی تحقیق کے مطابق 22 یا 23 آ چکے، اور ابھی مزید بھی آنا ہے، اور پھر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آئیں گے۔ تو یہ جو 22 یا 23 آ گئے، اس میں اب جو نمبر ہے 23واں نمبر یا 22واں نمبر، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ مرزا غلام قادیانی یہ ہندوستان میں پیدا ہوا، اور ہندوستان میں اپنے اس فتنہ اور باطل نظریات کو پھیلاتے ہوئے پھر یہ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد یہاں چناب نگر فیصل آباد کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ اس دور میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1034 ایکڑ زمین سرکار کی طرف سے انہیں مہیا کی گئی۔ انہوں نے پوری زمین پر چار دیواری کر کر گویا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کر دی۔ اس چار دیواری میں قادیانی اور مرزائی کو جانے کی اجازت تھی، مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک کام یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ چار دیواری انہوں نے اپنی ارد گرد 1034 ایکڑ زمین پر لگائی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے قادیانی تھا، اس کا نام سر ظفر اللہ تھا۔ یہ جو قادیانی تھا دنیا بھر میں وزارت خارجہ کے منصب کو استعمال کرتا تھا، اور دنیا میں جہاں ہمارا تعارف ایک اسلامک اسٹیٹ کا ہونا چاہیے تھا، یہ جا کر دنیا میں ہمارا تعارف
ایک قادیانی اسٹیٹ کا کروایا کرتا تھا۔ علماء اکرام کو بڑی تشویش ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے سن 1949 میں ایک متفقہ پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی، جسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے منسوب کیا گیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے 1949 میں تمام مکاتب فکر کو اس بات پر جمع کیا کہ دیکھو ہمارے اپنے چھوٹے بڑے اختلافات ہو گئے، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں کسی بھی مکتب فکر مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہم سب کو فتنہ قادیانیت کے سد باب کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ایک ہونا پڑے گا۔ تو یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی، پلیٹ فارم قائم ہوا۔ اللہ نے فضل فرمایا 1953 میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا۔ سن 1953 میں یہ تحریک چلائی گئی، جس کے اس تحریک میں 3 عنوانات ایسے رکھے گئے کہ جس کی بنیاد پر تحریک کا آغاز ہوا، اور سن 1953 میں یہ کہا گیا کہ سر ظفر اللہ قادیانی، جس کو وزارت خارجہ کا منصب دیا گیا ہے، اس کو منصب سے ہٹایا جائے۔ چنانچہ وزارت خارجہ کے منصب سے اس سے ہٹایا گیا۔ نمبر 2، قادیانیوں کے علاقے میں، رہائشی علاقے میں 4 دیواری ہے، اس کو گرایا جائے۔ چنانچہ اس کو گرایا گیا۔ اور نمبر 3 جو اہم مطالبہ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ووٹر لسٹوں کے جو ترتیب تھی، اس میں مسلمان اور قادیانی ایک ہی لسٹ میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو سن 1953 میں تیسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ پاکستان میں بننے والی ووٹر لسٹوں میں مسلمان اور غیر مسلمین یعنی قادیانیوں کو علیحدہ حیثیت دی جائے، مسلمانوں کی علیحدہ ووٹر لسٹیں بنائی جائیں اور قادیانیوں کی علیحدہ ووٹر لسٹیں قائم کی جائیں۔ چنانچہ الحمدللہ 53 کی تحریک میں سر ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ کے منصب سے ہٹایا گیا، اور قادیانیوں نے جو اپنی ارد گرد آبادی پر چاروں طرف 4 دیواری کی تھی، اس کو گرایا گیا۔ عام مسلمانوں کو بھی آنے جانے کی اجازت دی گئی، اور پھر یہ تحریک زور پکڑتی گئی۔ دوسری تحریک کا آغاز سن 1974 میں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے جو نادرن ایریاز کی طرف گھومنے پھرنے گئے، اور ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ان کا خون گرا، امت جمع ہوئی۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ورلڈ کے امیر تھے۔ حضرت اپنا بیگ تیار کر کے اور کفن ساتھ لیے ہوئے اس تحریک میں شامل ہوئے۔ پارلیمنٹ کے ممبران نے ساتھ دیا۔ الحمدللہ پارلیمنٹ کے ممبران نے محنت کی، جس میں اس وقت کے سربراہان میں حضرت قائد جمعیت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اسمبلی کے ممبر تھے۔ اسی طرح علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو بریلوی مکتب فکر کی قیادت فرما رہے تھے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث مکتب فکر کی قیادت فرما رہے تھے، اسی طرح جماعت اسلامی سے پروفیسر غفور احمد صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ اس وقت اسمبلی کے ممبران کی حیثیت سے قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر فتنہ قادیانیت کے استحصال کے لیے الحمدللہ انہوں نے سر توڑ محنت کی۔ 13 دن تک پارلیمنٹ میں یہ بحث چلی۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ قادیانی اور ان کے ماننے والے، قادیانی لاہوری گروپ اور ان کے ماننے والے، یہ سب دین سے، دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیے گئے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح اور جشن کا دن تھا، اور الحمدللہ اس وقت کی دینی اور سیاسی قیادت، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈران ہو، چاہے وہ کسی بھی دینی جماعت کے لیڈران تھے، الحمدللہ سب نے اس بل پر دستخط کیے، کوئی ایک ممبر بھی پیچھے نہ رہا۔ متفقہ طور پر یہ درخواست پاس ہوئی، یہ بل پاس کیا گیا، اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس
فتح کے عنوان سے آج 2024 میں یوم الفتح کے طور پر اسی عنوان سے مختلف شہروں میں مختلف عنوانات سے اور مختلف چیزوں میں الحمدللہ اس آگاہی کے لیے لوگ اپنی اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑا اجتماع 2024 میں 7 ستمبر مینار پاکستان پر عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ امت اس میں بھی پہنچ کر دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ جہاں 50 سال ہو گئے تم اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو الحمدللہ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک جان میں جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد